تو یہ اس طرح کے واقعات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم شہادت حسین کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت دیکھیں کس انداز کے اندر ہو رہی ہے، دشمن نے کس طرح کا وار کیا ہے۔ اور اس کے بعد امام حسن نے اپنی خلافت صلح جو امیر معاویہ سے ہوتی ہے تو اس میں آپ کی صلح ہو جاتی ہے، اور پھر وہ خلافت وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، ملوکیت شروع ہو جاتی ہے وہاں پر۔ آگے دین اسلام کا جو کام تھا وہ امیر معاویہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس جگہ پر جو امام حسن و حسین کے لیے میں نے ابتدا کے اندر یہ بتا دی کہ آپ آیت تطہیر کے جو اس کے مصداق ہیں، آپ اس کے اندر آئے ہیں، جو چادر بچھی اس کے اندر آپ آئے ہیں۔ آپ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ یہ میری خوشبو ہیں، یہ جنت کے شہزادے ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے دل کا چین ہے، یہ میری فاطمہ کے بیٹے میرا چین ہے۔ یعنی بے شمار احادیث مبارکہ امام حسن و حسین کے متعلق جو ہیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اور پھر جناب حضرت امام حسن کی بھی شہادت بیان کرتا چلوں کہ ان کے لیے بھی شہادت جو ہے وہ کس انداز کے اندر انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسن کی موت کا سبب یہ ہے کہ اشش بن قیس کندی کی بیٹی زیادہ جو آپ کی بیوی تھی، دیکھیے انبیاء سے بھی جو ہے ازواج نے بغاوت کی ہے، اور اولیاء سے بھی کی ہے، اہل بیت سے بھی کی ہے، اولیاء اللہ سے بھی جو ہے ازواج نے، ان کی بیویوں نے بغاوت کی ہے، اولاد نے بغاوت کی ہے۔ تو یہ سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ دیکھیے ہمارے آقا ہمارے امام حسن کے ساتھ بھی بیوی بغاوت یہاں پر کر رہی ہے، اور وہ دشمنوں کے چکمے میں آ کے وہ آپ کو اس نے زہر دے دیا۔ اور یہ سارا پلان جو تھا، یہ یزید جو کربلا کے اندر اہل بیت کو جو ظلم و ستم کرتا ہے، کرواتا ہے، اس کے حکم کے اوپر ساری بات چلتی ہے، اسی نے یہ پلان تیار کیا کہ امام حسن کو ان کی بیوی سے قتل کروایا جائے۔ تو وہ آپ کے زہر دینے کے لیے آمادہ ہو گئی اس بات پر کہ امام حسن کو شہید کرنے کے بعد وہ شادی جو ہے یزید کے ساتھ کرے گی۔ تو یزید نے اس پلان کو مکمل کرنے کے لیے 1,00,000 درہم خرچ کیے، اور زیادہ نے اس پلان کو مکمل کر دیا، اور اس نے اس کی بات کو مکمل کیا۔ اور حضرت امام حسن کے شہادت کے بعد اس کے ساتھ بھی بڑا کوئی اچھا سلوک تو پھر نہیں ہوا۔ جب اس سے شادی کا اس نے پیغام بھیجا کہ بھئی میں نے شادی کرنی ہے، تو یزید نے کہا میں تیرے جیسے اس سے شادی کروں گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسے قتل بھی کر دیا گیا۔ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا امام حسن کو، حضرت سیدنا امام حسین کے بڑے بھائی۔ اس بات سے کئی متقدمین علماء نے، محققین نے اتفاق کیا ہے، بہت سی روایات موجود ہیں۔ میں تو اختصار کے ساتھ اس بات کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میرا اور آپ جو ہے یہ ذکر مجلس ذکر حسین اہل سنت کی نظر میں، اور اسی نظر کے اندر میں نے مولا کائنات کی بھی بیان کر دیا، اور امام حسن کا بھی بیان کر دیا، اور ابتدا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بیان کی، کیونکہ یہی وہ گھرانہ ہے جس پہ رحمتیں برستی ہیں، یہی وہ گھرانہ ہے کہ جس کا ذکر نماز میں ہوتا ہے، یہی وہ گھرانہ ہے جن کی قبور پہ ملائکہ اتر کے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو جناب سیدنا امام حسن شہید کر دیے گئے، زہر دے دیا گیا۔ آپ کی وفات 50 ہجری میں واقع ہوئی، 61 ہجری میں جو ہے یہ واقعہ کربلا ہے، اور 50 ہجری میں یہ واقعہ ہوتا ہے۔ اور اس واقعہ سے پہلے صلح بھی ہوتی ہے، اور اس صلح کے اندر بھی جو چیزیں تھیں وہ بھی ایک الگ تحریر ہے، ایک الگ اس کے اوپر موضوع ہے، اور اس پہ اوپر بیان چاہیے۔ تو امام حسن نے فرمایا اے میرے بھائی حسین، مجھے 3 بار زہر دیا گیا، لیکن مجھے ایسا زہر کبھی پہلے نہیں ملا جو میں نے آج زہر مجھے ملا ہے۔ بلکہ ایک روایت یہ بھی میں نے پڑھی ہے کہ کئی بار زہر دیا گیا، اور جب یہ زہر کا پیالہ آیا تو پھر آپ نے آسمان کی طرف نظریں دوڑا کے کہا کہ اللہ کی تقدیر کے اوپر میں راضی ہوں جس نے میری تقدیر لکھی ہے۔
تو امام حسین نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو قتل کس نے کیا ہے، یعنی آپ کو یہ زہر کس نے دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سوال کرنے سے، اے میرے بھائی حسین، آپ کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ عرض کیا ہاں، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ فرمایا اس شخص کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، میں اللہ کے سپرد یہ معاملہ کرتا ہوں، جس کے متعلق میں گمان کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سخت بدلہ لینے والا ہے، میں نہیں چاہتا۔ اب یہاں پر امام علی مقام کو پتا تھا، اس سے نتیجہ ایک نکالتے ہیں، ایک نتیجہ لیتے ہیں۔ امام حسن کو پتا تھا کہ یہ میری بیوی نے مجھے زہر دیا ہے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بعد یہ عورت ذات رسوا ہو جائے، یعنی اس کے اوپر بھی اپنی موت کو گلے لگا لیا، شہادت لے لی، زہر پی لیا، لیکن اس کو جاتے جاتے بھی جو ہے وہ ذلت و رسوائی سے بچانا چاہتے تھے۔ تو اس طرح آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سخت بدلہ لینے والا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی آدمی ہے تو میری ذاتی رائے ہے کہ کسی شخص کو قتل نہ کیا جائے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 47 برس تھی، اتنی عمر نہیں تھے، نوجوان تھے آپ، اور آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ، یعنی ساری زندگی میں سے اگر آپ کی زندگی کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 سال انہوں نے وقت گزارا ہے، اور اپنے والد ماجد کے ساتھ جو ہے 3 سال وقت انہوں نے گزارا ہے، اور باقی وقت یہ ہے، اور 6 ماہ خلیفہ رہے مدینہ میں، 9 سال 6 ماہ آپ نے قیام کیا ہے، کہ آپ کا جو مقام ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بڑی شان ہے آپ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔